میرا نام سارا ہے، میری عمر 22 سال ہے اور میں لاہور کے ایک پرسکون مگر پرانے محلے میں رہتی ہوں۔ میں نے اپنی زندگی میں بہت کچھ کھویا اور بہت کچھ سیکھا بھی۔ شادی کے صرف 1 سال بعد میرے شوہر ایک حادثے میں دنیا سے چلے گئے۔ اس دن کے بعد میری زندگی جیسے ٹھیر سی گئی تھی۔ میرے والدین پہلے ہی وفات پا چکے تھے، اس لیے میں اپنی امی کے ساتھ اپنے سسرال ہی میں رہنے لگی۔ یہ گھر اب خالی سا لگتا تھا، مگر پھر بھی یہی میرا واحد سہارا تھا۔ گھر میں صرف امی اور چچا رحمت رہتے تھے۔ چچا رحمت میرے شوہر کے تایا زاد تھے، عمر میں تقریباً 55 کے لگ بھگ۔ ان کی بیوی کو گزرے کئی سال ہو چکے تھے اور وہ اکثر مسجد یا اپنے کام میں مصروف رہتے۔ ان کا لہجہ نرم مگر چہرہ ہمیشہ سنجیدہ رہتا۔ شروع میں میرا ان سے بہت کم واسطہ پڑتا، مگر جب امی بیمار ہوئیں تو چچا رحمت نے ہمارا بہت خیال رکھا۔ وہ روز دوائی لاتے اور رات کو امی کے لیے دلیا بنا دیتے۔ میں ان کے رویے سے حیران تھی، کیونکہ ایک زمانے میں لوگ ان کے بارے میں کہتے تھے کہ وہ سخت مزاج ہیں، مگر میں نے ان کے اندر کچھ اور دیکھا، ایک نرمی، ایک خلوص۔ ایک شام بارش ہو رہی تھی، آنگن کی مٹی میں خوشبو بھری ہوئی تھی۔ میں نے چائے بنائی اور برآمدے میں آ کر رکھی۔ چچا رحمت خاموشی سے بیٹھے تھے، شاید سوچوں میں گم۔ میں نے ہچکچاتے ہوئے کہا، چچا، بارش میں چائے کا الگ مزہ ہے، اگر آپ چاہیں تو یہ لیں۔ انہوں نے چائے کا کپ لیا اور مسکرا کر بولے، شکریہ بیٹی، تمہیں تو اب مجھے چچا نہیں کہنا چاہیے، بس رحمت کہہ دیا کرو۔ میں تھوڑا چونکی، پھر نظریں جھکا لیں۔ وہ بات شاید عام تھی، مگر میرے دل میں جیسے کوئی ہلچل سی ہوئی۔ اس لمحے پہلی بار مجھے احساس ہوا کہ خاموشی بھی کبھی کبھی دل کی زبان بن جاتی ہے۔ امی کی طبیعت دن بدن خراب ہوتی جا رہی تھی۔ رحمت صاحب ہر وقت ہمارے ساتھ رہتے۔ ایک رات جب امی بہت زیادہ بیمار ہوئیں تو انہوں نے مجھے تسلی دیتے ہوئے کہا، سارا، ہمت رکھو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ان کے لہجے میں ایک عجیب سا سکون تھا، جیسے برسوں کا تجربہ ہو۔ امی کا انتقال اسی سال کے آخر میں ہو گیا۔ وہ لمحہ میری زندگی کا سب سے مشکل لمحہ تھا۔ جنازے کے بعد گھر جیسے ویران ہو گیا۔ میں اکیلی رہ گئی تھی، ایک ایسی لڑکی جس کے پاس اب کوئی قریبی رشتہ نہیں تھا۔ رحمت صاحب نے خاموشی سے میرا خیال رکھنا شروع کر دیا۔ کبھی میرے لیے بازار سے چیزیں لاتے، کبھی پوچھ لیتے کہ کچھ چاہیے تو نہیں، مگر ان سب کے باوجود ان کے چہرے پر ایک اداسی تھی، شاید تنہائی کی، شاید پچھتاوے کی۔ ایک رات جب آنگن میں بارش پھر سے ہو رہی تھی، میں دروازے پر کھڑی آسمان دیکھ رہی تھی۔ رحمت صاحب نے آہستہ سے کہا، بارش ہمیشہ گزرے لمحوں کی یاد دلاتی ہے، جیسے وقت واپس نہیں آتا، ویسے کچھ احساسات بھی نہیں جاتے۔ میں نے آہستہ سے جواب دیا، کچھ احساسات شاید کبھی مرے ہی نہیں، بس چھپ جاتے ہیں۔ ان کی آنکھوں میں نمی تھی، مگر چہرے پر نرمی۔ اس لمحے مجھے یوں لگا جیسے وہ صرف ایک بزرگ نہیں، بلکہ ایک ایسا شخص ہیں جو درد کو سمجھتے ہیں، جو دل کی باتوں کو بغیر کہے سن لیتے ہیں۔ دن گزرتے گئے، میں نے محسوس کیا کہ وہ میرے لیے کچھ زیادہ فکر مند رہنے لگے ہیں۔ اگر میں تھوڑی دیر بازار سے نہ آؤں تو فوراً دروازے پر آ جاتے۔ کبھی کبھی وہ میرا خیال اس طرح رکھتے جیسے میں ان کی ذمہ داری ہوں، یا شاید کچھ زیادہ۔ ایک دن محلے کی عورتوں نے باتیں بنانا شروع کر دیں، رحمت اور سارا کا رشتہ ٹھیک نہیں لگتا۔ میں نے یہ سنا تو شرم سے زمین میں گڑ گئی، مگر رحمت صاحب نے سب باتوں کو خاموشی سے برداشت کیا۔ انہوں نے مجھ سے کہا، لوگوں کا کام باتیں بنانا ہے سارا، ہمیں بس سچائی پر قائم رہنا ہے۔ مجھے نہیں معلوم کیوں، مگر ان کی بات نے میرے دل کو سکون دیا۔ وہ میری تنہائی کے دنوں میں جیسے ایک سایہ بن گئے تھے۔
वो साया जो धूप में भी साथ रहता है। एक दिन उन्होंने मुझे कहा, सारा, तुम चाहो तो अपनी जिंदगी दोबारा शुरू कर सकती हो। मैं तुम्हारे लिए रिश्ता ढूंढूंगा। तुम अभी जवान हो, सारी उम्र अकेली नहीं गुजारनी चाहिए। मैंने उनकी आंखों में देखा और पहली बार दिल ने एक मुख्तलिफ आवाज दी। मैंने सोचा, क्या मैं वाकई अकेली हूं या ये शख्स जो मेरे हर दुख में साथ है खुद मेरी किस्मत का हिस्सा बन चुका है। बारिश एक बार फिर होने लगी थी। आंगन की छत से पानी टपक रहा था। मैंने उनके हाथ की तरफ देखा जो चाय का कप थामे हुए थे। मेरे दिल में अजीब सा सुकून था, जैसे जिंदगी के खाली सफ़े पर अब एक नया बाब शुरू होने वाला हो।